नमाज़ें पढ़ो, obviously नमाज पढ़नी चाहिए, but what can I do when I'm in that moment? You know, connected to that. मैं बोलता हूँ नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पर वो नहीं कर सकते. मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है. एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, इसके लिए काबिल बंदा बनाया है. कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया. तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं है. मतलब थेरेपिस्ट, आई फील लाइक दे टेल यू सच बेसिक स्टफ कभी-कभी. रिसेंटली एक क्लिप वायरल और कंट्रोवर्शियल हो रहा है जिसके अंदर आइना आसिफ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, यंग सेलिब्रिटी हैं. वो नेशनल टीवी के ऊपर एक मॉर्निंग शो के अंदर उन्होंने कहा कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो भी आपको कहता है नमाज़ पढ़ें, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं वो भी कहता है नमाज़ पढ़ो. तो हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो नमाज में जो है वो नहीं हो सकता है. समटाइम जो है वो आप किसी और सिचुएशन या कंडीशन में होते हैं, तो लेकिन थेरेपिस्ट जो है वो आपको बड़ी बेसिक सी चीज़ जो है वो बताते हैं कि नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो, और इससे आपको सुकून मिल जाएगा. मीनवाइल जब वो ये बात कर ही रही थी तो एक और यंग सेलिब्रिटी जो कि अभी जिन्होंने शोबिज़ के अंदर एंट्री मारी है, और वो आगे से अपनी प्रोफेसी झाड़ते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन अगर आपको है तो यू शुड गो टू साइकेट्रिक, यू शुड गो टू थेरेपिस्ट, या आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं. तो नमाज की हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो नमाज में आपको नहीं मिलता है. अब इन दोनों की प्रोफाइल आप लोगों को पता है कि ये कोई उलमा कराम नहीं है जो बात कर रहे हैं, और ये कोई एक्सपर्ट्स नहीं है जो बात कर रहे हैं दीन या इस्लाम या मज़हब की या नमाज के बारे में. ये यंग सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी इन हुए हैं मीडिया के अंदर, और इनका काम सिर्फ ड्रामे बनाना है, उसमें बड़े ख़राब किस्म के करैक्टर्स को इन्होंने शोकेस करना होता है. और ये जो दूसरा बंदा है ना, मैं प्रोफाइल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि बात कौन कर रहा है. ये जो दूसरा बंदा है ना, ये एक यूट्यूबर भी है, ये एक इन्फ्लुएंसर भी है, और इसकी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसके अंदर ये लिटरली वो वाली गालियाँ दे रहा है या वो वाली अब्यूज़ कर रहा है कि मतलब आप और मैं सुन भी नहीं सकते. ठीक है, एक जो प्रोफेशनल अब्यूज़र भी होगा ना, जो जिसका काम ही गालियाँ देना है, वो भी कहेगा यार ये वाली गाली तूने कहाँ से सीखी, ये तो मैंने भी आज तक नहीं दी. और दूसरी जो बात कर रही है ना बंदी एंग्जाइटी, डिप्रेशन के बारे में, उनको ये नहीं पता है कि वो जिस फील्ड के अंदर हैं ये उनकी अपनी चॉइस है, और उसी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है कि जब आप वो सारे काम करते हैं जो अल्लाह के अहकामात के एक तो अगेंस्ट हैं, दूसरा वो अल्लाह के करीब आपको नहीं लेके जाते हैं, तो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी हिट करता है. और फिर आप जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और थेरेपिस्ट आपको ये बेसिक चीज़ें जब बताते हैं तो उसके अंदर वो बाकी सोल्यूशन भी बताते हैं, और वो स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में भी कहते हैं. मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ, मतलब मैंने कोई सर्टिफिकेशन इसमें नहीं की हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक, आई डू सेशंस एज वेल, मैंने आज तक 400 पीपल, मैंने 400 लोगों से आज तक बात की है जिनके मैंने सेशंस लिए हैं, और वो मल्टीपल सेशंस की तरफ भी गए हैं. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करने लगा हूँ कि जब मुझे भी समझ नहीं आ रहा होता ना कि मैं इस बंदे का मसला कैसे हल करूँ, या इसको मैं कौन सी काउंसलिंग करूँ, या इसको मैं किस चीज़ का सहारा या किस चीज़ को मैं इसका सपोर्ट इसको कहूँ कि आप लें, तो मैं उनको डाइवर्ट करता होता हूँ. मैं उनको कहता होता हूँ कि आप नमाज़ पढ़ें. मैं ख़ुद उनको ये कहता होता हूँ कि आप अल्लाह का जिक्र करें. मैं ख़ुद उनको ये कहता होता हूँ कि आप अल्लाह के सामने जाके रोएं. आप थेरेपी ले रहे हैं, दैट्स फ़ाइन. आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, दैट्स फ़ाइन. आप मेरे पास आ रहे हैं, दैट्स फ़ाइन. लेकिन जो सुकून और जो आपकी हीलिंग, इनर फीलिंग, जो हीलिंग है आपकी और जो आपकी स्पिरिचुअल बीइंग है ना, वो आपकी तभी ठीक होनी है जब आप उस जगह कनेक्ट करेंगे जाके जिसने वो दिल बनाया है. आप अपने दिल को उसके सामने लेके जाएंगे ना, तो वो जो क्रिएटर है वही आपको हील कर सकता है. और मैं 100% इस बात मैं श्योरिटी से आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ीडबैक भी आया है कि जब वो स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जाते हैं ना तो उनकी लाइफ चेंज होती है. वो डिप्रेशन भी उनका जाता है, उनकी एंग्जाइटी भी जाती है. तो ये जो बात कर रहे हैं, आई डोंट एग्री टू देम, मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ. आप कर सकते हैं, आप मुझे इस पर अगर कमेंट कर भी देंगे ना तो मैं माइंड नहीं करूँगा आपकी बात का, क्योंकि मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ ना. और कुरान के अंदर भी है, आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह कहता है कि मेरी जो रिमेम्बरेंस है ना, द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह जो है, इट गिव्स पीस टू योर हार्ट. और बेशक आपका जो सुकून है, आपके जो दिल का जो सुकून है, वो सिर्फ़ अल्लाह को याद करने में है, नमाज़ पढ़ने में है, अल्लाह का जिक्र करने में है. अगर एक बंदे को, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देने लगा हूँ, जो शायद इनके साथ भी केस हो सकता है, कि अगर किसी बंदे को नहीं सुकून मिल रहा है ना नमाज में, या दीन अल्लाह कुरान में नहीं मिल रहा, वो जिक्र कर रहा है अल्लाह का, उसको सुकून नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ नॉट राइट. या तो वो सही तरीके से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या वो उस नीयत से नहीं जा रहा है जिस नीयत से उसको उसके पास जाना चाहिए, या फिर उसका जहन कहीं और है
اور وہ صرف ایک خانہ پوری کرنے کے لیے وہ عبادت اور نمازیں پڑھ رہا ہے. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز چھوڑنی ہو, لیٹ سے ان کی اگر اگزامپل ہم لیں, انہوں نے لیٹ سے اگر شوبز چھوڑنا ہے, یہ اپنے کسی شوبز کی وجہ سے یا انڈسٹری کی وجہ سے یہ پریشان ہے, ان کو انگزائٹی ہے دونوں کو, یا کوئی بھی ان کا ریلیشن شپ ایشو ہے, واٹ ایور جو بھی ریلیشن ان کا ایشو ہو, تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے نا, جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے, تو اس کا نا ایک میرٹ ہے, اس کی ایک کوالیفیکیشن ہے, اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں, آپ نے وہ چیز نہیں کرنی اس وقت جب آپ نے عبادت یا نماز پڑھنی ہے, جب آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. امیجن آپ کسی گند میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کسی ایسی انڈسٹری میں, آپ شوبز میں ہیں, اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو, آپ کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کیونکہ وہ ایک اچھی فیلڈ نہیں ہے, اور آپ مطلب اس میں رہتے ہوئے اللہ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ وہ ڈرامے بھی کر رہے ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ساتھ میں آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں, یاد رہے, لیکن آپ اللہ کے پاس بھی جا رہے ہیں, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ میری اصلاح کر, اور مجھے جو ہے وہ سکون دے, میں یہ کام چھوڑ دوں, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں خوش نہیں ہوں, یا کوئی حرام کام ہے اس میں آپ انوالو ہیں, آپ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں کرنا ہے, لیکن ساتھ میں اسی وقت آپ اس چیز میں انوالو بھی ہوتے ہیں, آپ اگلے دن وہی کام کرتے ہیں دوبارہ سے. تو مائی ڈیئر یہ دیٹس ناٹ گونا ورک, کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے, میں ہمیشہ آگے بھی کہتا ہوں کہ جو آپ نے چاہنی ہے تو آپ کو ملنی ہے, ٹھیک ہے. ہدایت یافتہ جو بندہ خود ہوتا ہے نا, پہلے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے, ورنہ وہ گمراہ رہنے دیتا ہے ایسے لوگوں کو. تو ہو آر یو کہ آپ یہ کیسے اتنے بڑی آپ نے بات بول دی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے نماز میں آپ کو سکون ملے, تو آپ پھر یہ بھی بتاتے ساتھ میں کہ کیوں نماز میں آپ کو سکون نہیں ملتا ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے, اگر آپ کی نیت نہیں ہے, اگر آپ نے صرف ایسے ہی وہ نمبرز کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک خانہ پوری کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں یار لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا میں اللہ کے قریب جاتی ہوں, تو پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا. بہت سارے کامنٹس میں نے جب پڑھے نہیں تھے تو میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا اس کو پڑھ کے, یہ میسیجز پڑھ کے, کہ ہماری جو یوتھ ہے, آور ینگ سیلیبریٹیز جو کہ نیشنل ٹی ویز پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک ڈیوائن کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے, یا نماز پڑھنا جو ہے اس کے اندر آپ کو ہمیشہ سکون نہیں مل سکتا ہے. دس از واٹ دے آر سجیسٹنگ اس. یہ وہ بندے ہیں جو خود شوبز میں آئے ہیں اور ان کے پیچھے اپنی ایک پروفائل ہے, ایک ایسا بندہ ہے اس میں سے جو گالیاں بکتا ہے, جو روسٹ کرتا رہا ہے, جو اتنی گندی گندی گالیاں دیتا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مطلب وہ آپ کو کس چیز کے بارے میں سجیسٹ کر رہا ہے, مطلب اس کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے اس چیز کے اندر نا, اور اس کی اپنی لائف جو ہے وہ اس سے بالکل اگینسٹ ہے, وہ اس کے اپوزٹ ہے. تو آپ کی ڈیفینیٹلی اس نے اپنے پرسپیکٹیو سے بات ٹھیک کی ہے کہ آپ کو سکون نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا وہ میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے, اس کو کیوں نہیں ملے گا, کیونکہ وہ خود جس کام کے اندر ہے نا, وہ جس حرام کام کے اندر ہے اس میں سکون نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں نے کہا ایک پروٹوکول ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جب چینج کرنا ہوتا ہے, اللہ کے قریب آپ نے لے جانا ہوتا ہے نا, تو آپ کو چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, آپ کو وہ ساری محبوب جو آپ کو چیزیں ہیں آپ پھر چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اور پھر وہ اللہ دعویٰ کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں سکون نہ ملے اگر تم میرے پاس آ رہے ہو. اور اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے, میرا جو اس چیز میں ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز میں, قرآن میں, اللہ کے ذکر میں سکون نہیں مل رہا ہے نا, تو پھر آپ دعوے میں جھوٹے ہیں, پھر آپ کہیں نہ کہیں مطلب دیر از سم تھنگ دیٹ از مسنگ. یا تو آپ کا کنسنٹریشن نہیں ہے, یا آپ کا وہ اللہ سے کنیکشن نہیں ہے, یا پھر آپ کا دھیان کہیں اور ہے, یا پھر جس چیز کی وجہ سے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں اور آپ مطلب بیک اینڈ پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے, یہ بھی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, آپ کچھ نہیں جانتے ہیں. تو جب اس طرح کے ینگ سیلیبریٹیز, یہ اگین آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ, کہ یہ جو نبیاں ہیں, آپ ان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھیں نا, میں کیوں ان کی آئیڈیالوجی یا ان کی بات میں کیوں مانوں, کیا انہوں نے کوئی ایسا کانٹینٹ یا کوئی ایسی انہوں نے چیز ہمیں شوکیس کی ہے جس کو میں دیکھ کے کہوں کہ نہیں یار اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس سے ریلیٹڈ. تو جب وہ اس چیز کو ماڈرنائز طریقے سے وہ مس لیڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نماز جو ہے وہ صلاح یا پریئر جو ہے دیٹ از ناٹ انف فار اے پرسن کہ وہ ہیل کرے, مطلب ریئلی واقعی یار کہ آپ کو پتہ بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب لوگ بھی نیچے کامنٹ سیکشن میں جسٹیفائی کیا کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات کہ آپ تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے سکون کے لیے, تو وہ آپ کو اگر کہہ دے کہ نماز پڑھیں آپ جا کے, تو اسی لیے تو نماز پڑھ کے ہی آپ اس کے پاس گئے ہیں سکون لینے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا جو ایک سینٹر ہے نا پیس کا, سینٹر آف پیس جو ہے, وہ پھر آپ نے غلط چوز کیا ہوا ہے. آپ کو نماز میں ہی سکون ملے گا اگر, لیکن اس سے پہلے آپ پروٹوکول سیکھ لیں. پھر نمازیں ایسے نہیں قبول ہوتی کہ
کہ آپ ادھر وہ کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ کے پھر آپ نے اس کام میں انوالو ہونا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا ہے, آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرنا ہے اور اللہ کے لیے آپ نے وہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں. ہاں, تب آپ کو سکون نہیں ملے گا ان چیزوں میں. اس کا ایک بہت بڑا جو ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے, جو بہت بڑا نقصان ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بندے کی یا ان بندوں کی بات سن کے اگر ایک بھی بندہ ہوا نا جو نماز پڑھنا چھوڑ گیا اس وجہ سے کہ وہ انسپائر ہو گیا ان کی آئیڈیالوجی سے کہ نماز کے اندر سکون نہیں ہے یا اللہ کے ذکر کے اندر سکون نہیں ہے, آئی ہیو ٹو گو ٹو تھراپسٹ یا مجھے کسی سائیکالوجی یا سائیکیٹرک کے پاس مجھے جانے کی ضرورت ہے, ایک بندہ بھی اگر نماز اس نے چھوڑ دی پڑھنی آپ کی اس وجہ سے, تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو روز محشر اور آپ کیا ویٹ اور آپ کیا بوجھ لے کے خود کے ساتھ جائیں گی. ساری زندگی کا جو ہے یہ آپ کے اوپر ایک امپریشن چلا گیا, ڈال دیا گیا. میں بلکہ ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یا آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیفور سیئنگ دس اینڈ بیفور آپ اپنا یہ ورڈکٹ دیں کسی بھی مطلب سول کے اوپر, یہ سول کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ سے ہمارا, کہ جی نماز یا صلاح جو ہے از ناٹ دا اینڈ سولوشن کسی بھی چیز کا, تو آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے واقعی پھر دل سے نماز پڑھی ہے؟ اگر دل سے نماز پڑھی ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سکون نہ ملے. وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہماری اٹینشنز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتی ہیں یا دوسری طرف ہوتی ہیں, ورنہ اللہ کے کلام میں, قرآن میں, نماز پڑھنے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سکون نہ ہو. تو میرا صرف اتنا سا گلہ ہے اور میرا ان لوگوں سے صرف اتنا سا میں ڈس ایگری ان سے کروں گا کہ سٹنگ آن اے مارننگ شو اور اس کے اندر ریلیکس ہو کے آپ سٹ بیک کر کے جو ہے ہاؤ ایزیلی یو سیٹ دیٹ کہ جی نماز صلاح از ناٹ اے اینڈ سولوشن, یا میں تھراپسٹ کے پاس گئی ہوں یا تھراپسٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے, دے جسٹ ٹیل یو دا بیسک اسٹیپس اینڈ آل اسٹیپس وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں جب اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو جب مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو میں ان کو ریفرڈ کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں, یہ آخری سولوشن ہوتا ہے میرے پاس. یعنی ان کو جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ چیزیں بھی کر کے دیکھ لی ہیں لیکن میں ڈپریشن انگزائٹی سے باہر نہیں نکل پا رہی, اور مجھے فیڈ بیک آتا ہے اٹ ریلی ورکڈ. مطلب آج کل دنیا کے اندر باہر کے کنٹریز وہ انہوں نے انڈورس کر لی ہیں ان چیزوں کو, کینسر کے علاج کو انہوں نے انڈورس کر لیا ہے اسپرچول ہیلنگ کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپریشن تھیٹرز کے اندر نا وہ سورہ رحمان لگاتے ہیں. یہ فارنر ڈاکٹرز جو باہر کے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہیلنگ ہے, اللہ کے کلام میں کچھ نہ کچھ کنیکٹ کرتا ہے آپ کو, اور وہ کیوں نہ کرے, کیونکہ مطلب اس نے ہمیں بنایا ہے نا, یہ دل اس نے بنایا ہے, تو جس نے دل بنایا ہے اس کو بہتر پتہ ہے نا پھر کہ اس دل کو جو ہے وہ کیسے جوڑنا ہے یا اس کو ہیل کیسے کرنا ہے. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں اور ان لوگوں کے ڈرامے آپ دیکھ لیں, ان کی پروفائل کیا ہے کہ یہ ڈرامے کون سے کر رہے ہیں اور ان کے کریکٹرز کون سے ہیں, اور یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں, یہ ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ نماز آپ نے نہیں پڑھنی چاہیے. اگر میں نے کوئی بات غلط کر دی ہو, کسی کو ہرٹ کر دیا ہو یا آئی ڈیڈنٹ میک مائی پوائنٹ, تو اس کے لیے بھائی آئی ایم سوری, لیکن میری جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. یو مے کرٹیسائز ایز ویل, آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں, میں کسی کا مائنڈ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, بلکہ میں انجوائے کرتا ہوں جب ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور میرے اوپر جب کوئی سوال اس طرح سے کیے جاتے ہیں. تو کامنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں.